اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انتہائی اہم موضوع ہے، چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر مختصر سی گفتگو کی جائے۔ وہ ہے جناب آیت اللہ آصف محسنی قدس اللہ نفسہ الزکیہ کی کتاب معجم الاحادیث المعتبرہ کہ جناب آیت اللہ آصف محسنی انہوں نے انتہائی محنت اور کاوش کے ساتھ اس کتاب کو تالیف فرمایا ہے۔ جناب آیت اللہ آصف محسنی قدس اللہ نفسہ الزکیہ کا تعلق جو ہے وہ افغانستان سے ہے، اور انتہائی برجستہ علماء تشیع میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ محنت کی ہے مکتب تشیع کو سیکھنے اور پھر اس کے ترویج کے اندر۔ ان کے اگر علمی زندگی پر روشنی ڈالی جائے تو کافی تفصیلی ہے کہ کسی اور مقام پر اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ ابھی میرا موضوع جو ہے وہ جناب آیت اللہ محسنی کی شخصیت علمی جو ہے وہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ کسی مقام پر ارادہ ہے کہ ان کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی جائے۔ انہوں نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ نجف اشرف سے ہے، اور جناب آیت اللہ سید محسن الحکیم اور جناب آیت اللہ خوئی کے شاگردان میں سے ہیں۔ صاحب نظر ہیں فقہ اصول کے اندر، اور اسی طریقے سے انہوں نے رجال کے اندر بھی بہت زیادہ کام کیا، اور اپنے مبانی انہوں نے تاسیس کیے، اور ایک کتاب انتہائی اہم انہوں نے لکھی علم رجال کے اندر جو ان کے مبانی شمار ہوتے ہیں، بحوث فی علم الرجال کے نام سے، کہ جو ایران میں چھپی ہے، اور عربی زبان کے اندر یہ اس وقت اہل علم کے لیے دستیاب ہے۔ جناب آیت اللہ آصف محسنی جو ہیں انہوں نے کلام کے اندر بھی بہت زیادہ علمی کام کیا ہے، اور ان کی انتہائی اہم کتاب ایک صراط الحق کے نام سے جو ہے وہ موجود ہے، کلامی روش پر لکھی گئی ہے، کہ انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو اس کے اوپر بھی گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ علم حدیث کے اندر انہوں نے ایک انتہائی اہم کام انجام دیا ہے کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب آیت اللہ محسنی کا یہ ایک انفرادی کام ہے، اور امتیازی ان کو کہا جا سکتا ہے کام ہے، کہ پہلے علماء اس طرح سے کام نہیں کر سکے کہ جتنا بھی احادیث کا ایک مجموعہ ہمارے پاس موجود ہے ان کو تحقیق اور ریسرچ کر کے یہ طے کیا جائے کہ ان میں کون کون سی احادیث معتبر ہیں اور کون سی احادیث غیر معتبر ہیں، کیونکہ معتبر احادیث کے اوپر ہی عمل کیا جا سکتا ہے، عقیدے میں بھی اور فقہ کے میدان کے اندر بھی اور اخلاق کے میدان میں بھی۔ تو لہٰذا ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ احادیث کی چھانٹی کی جائے، تو جناب آیت اللہ محسنی نے یہ انتہائی اہمیت کا حامل کام جو ہے وہ انجام دیا ہے۔ اس کتاب کی اہمیت کے اندر اگر میں مزید کہنا چاہوں تو یہ کتاب جتنی بھی ہماری احادیث کی اہم ترین کتب تھی اس کے اندر سے جو انہوں نے احادیث چھانٹی کر کے اس کتاب میں جو ہے وہ لے کر آئے ہیں، ان احادیث کی تعداد 11,523 روایات ہیں، کہ جو ان کے نزدیک جو ہے وہ معتبر ہیں۔ ان میں کچھ صحیح ہیں، کچھ حسن ہیں، کچھ موثق ہیں، کہ یہ ایک علمی بحث ہے درایا کی، کہ جس میں ملاک بیان کیا جاتا ہے کہ صحیح حدیث، حسن حدیث، موثق حدیث کسے کہتے ہیں، کہ اپنے مقام پر جو ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے، اور تقریباً 26 جو متقدم کتابیں ہیں ان کے اندر سے انہوں نے اس کو چھانٹی کیا جو ہماری اہم ترین کتابوں میں شمار ہوتی تھی۔ اس کتاب کو ایران کے اندر جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ انعام ایوارڈ ملے، 3 قسم کے ایوارڈ ان کو ملے ہیں۔ کتاب فصل کے نام سے ایک ایوارڈ ہوتا ہے ایران کے اندر، 27واں جو ایوارڈ ہوا اس کے اندر اس کتاب کو شامل کیا گیا، تو اس میں اس کو پہلا رتبہ ملا۔ اور سال حوضہ کے نام سے ایک پروگرام ہوتا ہے کتابوں کے اندر، یہ طے کیا جاتا ہے کہ کون سی کتاب میں عیاری لکھی گئی ہے، کس رتبے میں لکھی گئی ہے، تو یہ بھی ایک ایوارڈ کا نام ہے سال حوضہ، کتاب سال حوضہ۔ یہ اگر کوئی ایوارڈ مل جائے کسی کو تو وہ بہت اہم ترین کتاب شمار ہوتی ہے۔ تو 16ویں کتاب سال حوضہ کی جو ایوارڈ کی تقریب تھی اس کے اندر اس کو دوسرا جو ہے وہ رتبہ دیا گیا، اور سال جمہوری اسلامی ایران کے عنوان سے ایک ایوارڈ کا جو ہے ایک ایوارڈ کی جو ہے وہ تقریب کی جاتی ہے، وہ 22ویں اس تقریب کے اندر اس کو شامل کیا گیا، تو اس کو تیسرا جو ہے وہ رتبہ ملا۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جناب آیت اللہ آصف محسنی
قدس اللہ نفسہ الزکیہ نے جو کام کیا ہے واقعاً محنت کا کام تھا جو کیا ہے، اور مقبول واقع ہوا ہے اہل علم کے نزدیک جو ہے۔ لیکن میں یہاں پر کچھ چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب جو لکھی گئی ہے 8 جلدوں پر مشتمل ہے، یہ آیت اللہ محسنی کے جو رجالی مبانی ہیں ان کے مطابق ہے۔ اردو دان طبقہ چونکہ ابھی آپ یوں کہیں کہ علمی ماحول نہیں بن سکا افسوس کے ساتھ، کہ جہاں پر اس قسم کی علمی بحثیں کی جائیں اور وہاں پر پھر یہ چیزیں مشخص ہوں ان کے لیے کہ جب ایک کتاب تحقیق کے طور پر لکھی جاتی ہے پھر وہ سامنے آتی ہے تو اس کو کس طریقے سے کس نگاہ سے دیکھا جائے۔ تو یہ جو حدیث کا ایک مجموعہ جناب آیت اللہ محسنی نے معجم الاحادیث المعتبرہ میں اکٹھا کیا ہے اور اس کو معتبر قرار دیا ہے، یہ آیت اللہ محسنی کے مبانی کے تحت ہے۔ جناب آیت اللہ محسنی رجالی طور پر اپنے استاد آیت اللہ خوئی کی روش کے مطابق چلے ہیں، اور بعض موارد میں تو وہ جناب آیت اللہ خوئی کی روش سے بھی سخت جو ہیں وہ اپنی روش رکھتے ہیں۔ خود آیت اللہ محسنی جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس حدیث کو میں معتبر قرار دے دوں تو اس کو تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ سب علماء اس کو معتبر ہی سمجھتے ہوں گے، چونکہ کہ حدیث کی تحقیق کے اندر ان کی روش جو ہے وہ بہت سخت ہے، تو لہٰذا جب ایک بہت ہی سخت مرحلے سے ایک حدیث کو گزار کے اس کو معتبر بنا دیا جائے تو ہر قسم کا عالم اس کو جو ہے وہ معتبر کہتا ہوا نظر آئے گا۔ تو ایک نقطہ جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ یہ مطلب نہ نکالا جائے اس کتاب کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے پاس جو معتبر حدیثیں ہیں وہ یہی جو آیت اللہ محسنی نے جمع کی ہیں 11,523 ہیں، اس کے علاوہ کوئی حدیث بھی معتبر جو ہے وہ نہیں پائی جاتی۔ میں نے عرض کیا کہ یہ آیت اللہ محسنی کے مبانی کے تحت ہے، اس کے علاوہ بھی رجالی مبانی موجود ہیں، ان مبانی کے تحت اگر تحقیق کی جائے تو بہت ساری احادیث مزید جو ہے وہ معتبر قرار پا جاتی ہیں۔ کہ وہ مبانی کیا ہیں، وہ علمی محفلوں کے اندر بحث و مباحثے کی ضرورت ہے، اور خدا کرے کہ ایک علمی معاشرہ بنے، علمی ماحول بنے پاکستان کے اندر، اور ان مباحث کو جو ہے بیان کیا جا سکے تاکہ ہمارا ایک عام انسان بھی کہ جو اہل علم بننا چاہتا ہے، علم دوست ہے، تو وہ بھی ان مباحث کو دیکھ کر پھر خود سے جو ہے وہ تشخیص دے سکے۔ تو پس میں جو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کوئی یہ تاثر لینے کی کوشش نہ کرے کہ جو بھی معتبر حدیثیں ہیں وہ فقط اس کے اندر اب آ چکی ہیں، اس کے علاوہ اب کوئی معتبر حدیث نہیں ہے۔ یہ مبانی مختلف ہوتے ہیں رجالی، جناب آیت اللہ محسنی کے جو مبانی ہیں اس کے تحت انہوں نے یہ عدد جو ہے وہ دیا ہے، لیکن اس کے علاوہ مبانی بھی ہیں کہ جس کے تحت اس کی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اس کتاب کی خصوصیت ہے وہ یہ کہ جناب آیت اللہ محسنی نے بعض جگہ کے اوپر تعلیقہ لگایا ہے، شرح کی ہے بعض حدیثوں کی، اپنا نظریہ دیا ہے اس حدیث کے سمجھنے کے اعتبار سے۔ تو اب یہ بھی تاثر نہ جائے کہ جو آیت اللہ محسنی فہم بیان کر رہے ہیں اس روایت سے، وہی فہم جو ہے وہ درست ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی فہم کوئی عالم دین دیتا ہے وہ فہم جو ہے وہ غلط ہو جائے گی، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ علم کلام کے اندر، عقائد کے اندر روشیں جو ہیں وہ مختلف ہیں، عقائد کی تحقیق اور اس کی ریسرچ کے اندر وہ بھی ایک تفصیل طلب موضوع ہے کہ خدا کرے توفیق ملے اور اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی جائے۔ تو جو آیت اللہ محسنی نے علم کلام میں روش اختیار کی اور اس کے مطابق انہوں نے اپنے عقائد کے اندر جو ریسرچ کی اور پھر عقائد کو اپنایا، جن مبانی کو انہوں نے اپنایا ان مبانی کے تحت آ کر پھر وہ اس کتاب کے اندر بعض تعلیقیں لگاتے ہیں اور شرح کرتے ہیں حدیث کی، تو لہٰذا ان کے مبانی کے تحت وہ حدیث کی شرح موجود ہے۔ اس سے یہ نتیجہ بالکل بھی نہ نکالیں کہ اس کے علاوہ اس روایت کی کوئی فہم موجود نہیں ہے، یا جو آیت اللہ محسنی بیان کر رہے ہیں وہ 100% ٹھیک ہے اور جو باقی بیان کریں گے وہ 100% غلط ہے، اس طریقے سے یہ تاثر نہ لیا جائے۔ میں کیوں ان مطالب کو بیان کر رہا ہوں؟ چونکہ ہمارے پاکستان کے اندر ابھی علمی ماحول اس قسم کا نہیں بنا ہے، لیکن اس قسم کی علمی کتابیں جو ہیں وہ اردو میں ترجمہ ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ خوش آئند بات ہے کہ ایک علمی کتابیں
ہمارے جو علمی آثار ہیں وہ اگر اردو میں ترجمہ ہوں تو لوگ جو ہیں اس کو پڑھیں گے، ان کے اندر طلب پیدا ہوگی اس کو سیکھنے کی، اس کو حل کرنے کی، تو ایک ماحول بننے میں ترجمے جو ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو ایک خوشائند بات ہے کہ ہمارے عزیز دوست جو ہیں وہ جناب سید باقر شیرازی صاحب نے ایک زحمت کی ہے اور اس کتاب کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ چونکہ علمی ماحول نہیں ہے تو کتابیں پڑھنے کے بعد معمولاً یہ دیکھا جاتا ہے کہ مصنف کی رائے ہی کو حق رائے جو ہے وہ آخری رائے جو ہے وہ سمجھ لیا جاتا ہے، اور جب اس کے مقابل میں کوئی رائے بیان کی جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث کے مخالف ہے یا دین کے مخالف ہے یا مسلم عقائد کے جو ہے وہ مخالف ہے۔ اس طریقے سے نہیں ہے، توجہ کی ضرورت ہے، چاہے احادیث کے پرکھنے اور اس کی تحقیق کے میدان میں ہو، چاہے عقائد کا میدان ہو، چاہے فقہ کا میدان ہو، اس کے اندر روشیں مختلف ہیں، مبانی مختلف ہیں، یہ علمی ماحول کے اندر ڈسکس ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں، کتابیں لکھ چکی ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ نتیجہ لیا جاتا ہے کہ یہ جو بات کی گئی ہے یہ مصنف کا نظریہ ہے یا اس کو ہم دین کی طرف نسبت جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کتاب جو اردو ترجمہ ہوئی ہے، مومنین جو ہیں وہ اس سے بھرپور استفادہ کریں، لیکن یہ مت سمجھیں کہ یہی فہم جو ہے فقط درست ہے اور اس کے مقابل میں کوئی اور فہم جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ میں دوبارہ تاکید کرتا ہوں کہ معتبر حدیثوں کی جو تعداد جناب آیت اللہ محسنی نے اپنی کتاب معجم الاحادیث المعتبرہ میں بیان کی ہے، یہ ان کے مبانی کے تحت ہے۔ کہ ان کے مبانی کس کتاب میں بیان ہوئے؟ رجالی بحوث فی علم الرجال، یہ کتاب ہے ان کی جس میں رجالی مبانی انہوں نے اپنے ذکر کیے ہیں، اور اس کے مطابق پھر انہوں نے ہماری جو حدیث کی کتابیں ہیں اس کے اندر انہوں نے جستجو کی، اور جستجو کرنے کے بعد پھر یہ کہا کہ یہ روایات جو ہیں وہ معتبر ہیں۔ تو اگر ہم دوسرے مبانی کو مد نظر رکھیں، میں چونکہ نہیں چاہ رہا ان مبانی پر گفتگو کرنا اور یہ فرق بیان کرنا کہ کہاں کہاں پر فرق آتا ہے اور کس طریقے سے پھر ایک حدیث کے جو آیت اللہ محسنی کے مبانی کے تحت ضعیف بن رہی ہے لیکن دوسرے مبانی کے تحت جو ہے وہ معتبر بن رہی ہے۔ میں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہی چلا جاؤں، اس کو تشنا نہ چھوڑوں اس بحث کو۔ مثال کے طور پہ اگر ایک سند کے اندر محمد بن سنان راوی اگر آ جاتا ہے تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض محمد بن سنان کو جو ہے وہ ثقہ شمار کرتے ہیں، معتبر شمار کرتے ہیں اس کو، پس اس کی روایت اگر مکمل سند اس کی جو ہے وہ ثقات پر مشتمل ہو تو اس کو معتبر شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن بعض ہمارے جو علماء ہیں وہ قائل ہیں جس سند کے اندر محمد بن سنان آ جائے تو ہمارے نزدیک چونکہ وہ ضعیف ہے تو لہٰذا اس روایت کو ہم ضعیف شمار کریں گے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں اختلاف بن جاتا ہے آ کر، جو محمد بن سنان کو ثقہ شمار کرے گا، محمد بن سنان کی جتنے روایات ہوں گی وہ معتبر قرار پا جائیں گی۔ باقی راویوں کو بھی دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر کوئی راوی جو ہے وہ غیر ثقہ نہ رہے، لیکن ابھی میں فقط محمد بن سنان پر جو ہے وہ تمرکز کر کے مطلب کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو روایات کی تعداد جو معتبر ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن اگر اس کو ضعیف مان لیا جائے تو روایات کے معتبر ہونے کی جو تعداد ہے اس میں کمی آ جائے گی۔ تو یوں کر کے مبانی مختلف ہیں، کتابیں مفصل لکھی جا چکی ہیں۔ آیت اللہ خوئی نے ایک تفصیلی ترین کتاب جو ہے وہ لکھی ہے معجم رجال الحدیث کے نام سے۔ اس کے علاوہ ہر جو فقیہ جو صاحب مبنا بنتا ہے اور تحقیق کے میدان میں ان کا ایک نام ابھر کے سامنے آتا ہے، وہ اپنے مبانی پر کتابیں لکھتا ہے، اس میں سے علم رجال کی کتابیں بھی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیز جو ہے وہ علمی میدان کے اندر اس وقت جو ہے وہ قبول شدہ ہے کہ مبانی کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آپ پہلے کس مبنے کو درست سمجھتے ہیں، پھر اس کے مطابق آ کر روایات کے بارے میں فیصلہ کریں کہ روایت معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے۔ تو ترجمے سے بھرپور استفادہ کریں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن فقط اس بات کی طرف توجہ رکھیں کہ یہ ایک عالم کی تحقیق ہے اور ان کے مبانی کے تحت ہے، اس میں اختلاف کیا جا سکتا ہے معتبر ہونے کے اعتبار سے بھی اور روایت کے فہم کے اعتبار سے بھی۔ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں اس قسم کے علمی سرمائے سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس قسم کے علمی موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔